الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وأزواجه أمهاتهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وبعد. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت مبارکہ کا جز تلاوت کیا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں ترجمہ اور تفسیر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان شریف کا مہینہ ہے اور آج رمضان کا ایک عشرہ ختم ہونے کو ہے. 10 رمضان المبارک سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، مسلمانوں کی ماں، امہات المؤمنین، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں. نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں. تو اسلام کی سب سے پہلی ماں، ہم سب کی امی جان حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. آپ مسلمانوں کی پہلی ماں ہیں اور آپ ہمارے پیارے کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اول ہیں. آپ رسول اللہ کی پہلی بیوی ہیں. حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ، 10 رمضان مبارک آپ کی وفات کا دن ہے کہ آپ نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملی. حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ، آپ کی وفات 10 رمضان المبارک، اور پھر یہ مبارک مہینہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جو ہے جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. عزیزان محترم، یہ برکتوں والے مہینے میں ہماری ماں حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ نے وفات پائی اور آپ وہ خاتون ہیں کہ جنہیں زمانہ جاہلیت میں بھی طاہرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا. جب عزیزان محترم اگر ہم عرب کی تاریخ قدیم پر نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ عرب کی تاریخ قدیم جو ہے وہ بہت ہی بری ہے کہ وہاں پر جہالت کا چرچا تھا اور اگر کسی کی ہاں بیٹی پیدا ہو جایا کرتی تھی تو اس کو دفن کر دیتے تھے، اس کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اور لڑائی جھگڑوں کی بامار تھی کہ ہر طرف اگر ایک لڑائی شروع ہو جاتی تو وہ مہینوں سالوں تک چلتی یہاں تک کہ وہ ختم نہ ہوتی. ایسی بہت ساری لڑائیاں عرب میں مشہور ہیں، لیکن اس دور کے اندر جب شراب نوشی عام تھی، لیکن یہ سیدہ طاہرہ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ عرب کے اندر شریف نسب والی عورت تھی اور آپ کو طاہرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا. حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے سے پہلے آپ کی شادی 2 مردوں کے ساتھ ہوئی اور ایک مرد جن کو نام ابو حالہ تھا، ابو حالہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا اور ان سے آپ کی 2 اولاد پیدا
نام حالہ تھا اور دوسرے کا نام ہند تھا، اور یہ دو اولادیں جو ہیں حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ کی پہلے شوہر سے ہیں، اور پھر جب ابو حالہ کا انتقال ہو گیا تو پھر آپ کی شادی عتیق عابد نامی شخص کے ساتھ ہوئی، اور وہ چند عرصہ برقرار رہی، اور پھر آپ نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی، اور پھر حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ آپ قریش کے اندر مالدار خاتون تھی، اللہ نے آپ کو اس قدر مال سے نوازا تھا، اور پھر آپ کے ہاں اس قدر مال تھا کہ آپ کا مال جو ہے تجارت کے لیے بہت سارے لوگوں کو آپ جو ہے ان سے معاہدہ کرتی، مطالبت کا، کہ وہ ان کا مال لے کر تجارت کریں، اور وہ ان کو جو ہے اس میں سے پیسے اور ان کی مزدوری بھی دے گی، اور بلکہ ان کو دگنی مزدوری دیا کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر قریش کے سفروں کا ذکر فرمایا، جو قریش جو ہے وہ تجارت کے لیے جو باہر کے ممالک کا سفر کرتے تھے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عرب کی سرزمین جو ہے وہ پہاڑ ہی پہاڑ ہے، پتھریلا علاقہ ہے، وہاں پر زراعت نہیں ہوتی، کھیتی باڑی نہیں ہوتی، اس لیے جو عرب کے لوگ تھے وہ تجارت کے لیے حجاز مقدسہ کے لوگ باہر دوسرے ممالک کا سفر کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سفر کو قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا کہ لِإِيلَافِ قریش کو رغبت دلانے کے سبب سے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، جو ان کی رحلت جو سفر ہوتا تھا وہ سردیوں کے اندر یمن کی طرف تجارت کرتے تھے، سردیوں میں یمن کی طرف اہل عرب جو ہے تجارت کے لیے جاتے تھے، اور پھر جب شام کے اندر گرمیوں کے اندر سفر کرتے تھے، کیونکہ شام ٹھنڈا علاقہ تھا، وہاں گرمیوں میں سفر کرتے تھے اور سردیوں میں یمن کی طرف جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ایلافہم رحلۃ الشتاء، شتاء کہتے ہیں سردی کو، والصیف، اور صیف کہتے ہیں گرمی کو، سردیوں میں یمن کی طرف سفر کرتے تھے اور گرمیوں میں شام کی طرف سفر کیا کرتے تھے۔ تو حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا مال اس قدر زیادہ ہوتا تھا کہ ایک طرف آپ کے اونٹ سامان سے لدے ہوتے تھے اور دوسری طرف پورے قریش کے اونٹ ہوتے تھے، یعنی آپ اکیلی خاتون کے اس قدر اونٹ ہوتے تھے کہ وہ قریش کے اونٹوں کے برابر ہوتے تھے، اس قدر آپ کا مال ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال سے نوازا تھا، اور پھر آپ لوگوں سے اجارہ کرتی اور لوگوں کو اپنا مال دے کر جو ہے سفر کے لیے بھیجتی، تاکہ وہ ان کا مال لے کر دوسرے ملک میں اب ان کا مال بیچ کر آئیں اور وہاں سے جو ہے اور دوسرا مال خرید کر لائیں، اور پھر جو نفع ہوتا وہ آپ کو لا کر دیتے اور آپ ان میں سے ان لوگوں کی اجرت کو دیتی۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چرچا جب عرب کے اندر پھیلا کہ آپ کو صادق اور امین کہا جانے لگا، صادق اور امین کا چرچا جو ہے پورے عرب کے اندر گونجنے لگا، ہر طرف جو ہے آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ تو حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ کو جب پتا چلا کہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صادق اور امین ہے، آپ کا دل چاہتا کہ میں رسول اللہ کو، حضرت محمد مصطفیٰ کو جو ہے مال دے کر تجارت کے لیے روانہ کروں، لیکن آپ یہ بات کسی سے تذکرہ نہ کرتی، آپ خاموش ہو جاتی، کہیں یہ شریف النسب نوجوان جو ہے میری بات کا رد نہ کر دے، کہیں اس کو برا نہ لگ جائے کہ میں اس کو تجارت کے لیے بھیجنا چاہتی ہوں، ہو سکتا ہے وہ اس کی طرف رغبت نہ رکھتا ہو، لیکن آپ کے چچا ابو طالب جو ہیں ان پر جو ہے وہ تنگی تھی، تنگ دستی تھی، اور اس ٹائم عرب کے اندر قحط سالی کا دور تھا کہ حضرت ابو طالب جو ہیں ان کے پاس اتنی مال دولت نہ تھی کہ وہ اپنی اولاد کو جو ہے بآسانی ان کا خرچہ اٹھا سکے۔ ایک دن اپنے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، کیا میرے بھتیجے تجھے پتا ہے کہ میرے حالات کیسے ہیں، میرے اتنے حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن اب میری طبیعت بھی بڑی ناساز رہتی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ تم خدیجہ
خدیجہ کا مال لے کر تجارت کے لیے لے جاؤ، وہ تجھے بہت زیادہ منافع دے گی، تجھے بہت زیادہ فائدہ دے گی۔ اور آپ علیہ السلام سے جب یہ عرض کرنے لگے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چچا اگر وہ خود جو ہے میرا جانا اس کے پاس اچھا نہیں ہے، کیونکہ میں نوجوان، میں پورے عرب میں مشہور ہوں کہ مجھے صادق اور امین، سب لوگ مجھے میری طرف رغبت رکھتے ہیں اور میں اس کے پاس جاؤں، یہ اچھا نہیں ہے، لیکن اگر وہ چاہتی ہے تو وہ مجھے خود کہے تو میں اس کا مال لے جانے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن یہ جو مکالمہ تھا ابو طالب اور محمد بن عبداللہ کے اندر جو ہے مطالبہ ہوا آپس میں، اس مکالمے کا حضرت خدیجہ الکبریٰ کو جب پتا چلا تو اس نے جو ہے اپنے نوکر کو بھیجا کہ رسول اللہ سے جا کر پوچھیں کہ وہ میرے مال لے جانے کو تیار ہیں۔ تو جب آپ کا ان کا نوکر جو ہے رسول اللہ کے پاس آیا، اس نے آ کر بتایا تو رسول اللہ جو ہے تجارت کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اور پھر جو کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مال لے کر شام کی طرف روانہ ہونے کے لیے جب اس کے پاس گئے تو اس نے اپنے سارا مال آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا، اور اس کا جو غلام جس کا نام میسرہ ہے، میسرہ سے کہا کہ اس نوجوان جو ہے شریف النسب ہے، صادق اور امین نام سے جانا جاتا ہے، اس کے حکم کے بغیر تمہیں کچھ نہیں کرنا، اس کے آگے کچھ نہیں بولنا، یہ جیسا چاہے ویسا کرے، اور تم نے اس کی جو ہے اس کی فرما برداری کرنی ہے۔ تو جو ہے میسرہ جو ہے آپ علیہ السلام کے ساتھ مال لے کر چل پڑا۔ پھر جو مال جب شام کے اندر لے کر گئے تو انہوں نے سب سے پہلے بصرہ شام کا علاقہ ہے، بصرہ شام جو ہے بہت جو شام کے اندر بڑا اس کو جانا جاتا تھا۔ بصرہ کے اندر ایک راہب تھا جس کا نام راہب نستورہ، جس کو بحیرہ راہبی کہا جاتا ہے۔ یہ راہب نستورہ جو ہے جب وہاں پہ جا کر قافلہ رکا تو نبی کریم علیہ السلام ایک درخت کے نیچے قیام پذیر ہوئے۔ تو جب راہب نے دیکھا کہ یہ ایک نوجوان درخت کے نیچے رکا ہے، اس نے میسرہ کو وہ جانتا تھا کیونکہ میسرہ تو تجارت کے لیے ہر سال جایا کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ یا میسرہ من ھذا الغلام، یہ نوجوان کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کا نام محمد بن عبداللہ ہے، اس کا نام محمد بن عبداللہ ہے، اور یہ ہمارے مکہ کے اندر صادق اور امین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ واللہ ھذا نبی ھذہ الامہ، خدا کی قسم یہ اس امت کا نبی ہے، یہ اس امت کا نبی ہے، اور اس درخت کے نیچے ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ اس کے اندر نیچے کوئی شخص نہیں ٹھہرے گا مگر وہی ٹھہرے گا جو اللہ کا نبی ہوگا، جو اللہ کا نبی ہوگا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے خدیجہ کا مال جو ہے وہاں پر فروخت کیا، اور اس سے اس قدر نفع ہوا کہ کسی سال بھی اتنا نفع نہیں ہوا، یعنی پچھلے سالوں سے ڈبل نفع ہوا، اتنا منافع ہوا۔ اور پھر اس کے بعد آپ ایک اور جگہ جب آگے تشریف لے گئے، آپ شام کے بازاروں میں آپ کا ایک شخص کے ساتھ اختلاف ہوا، ایک شخص کے ساتھ جب اختلاف ہوا تو اس نے آپ کو قسم اٹھانے کے لیے کہا کہ تم لات و عزیٰ کی قسم کھاؤ کہ جس طرح تم کہتے ہو وہ ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ، میں لات و عزیٰ کی قسم نہیں کھاتا۔ کہا کہ لات و عزیٰ کی قسم نہیں کھاتے؟ کیوں؟ کیونکہ سارے عرب تو لات و عزیٰ کو مانتے ہیں، وہ تو ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، اور تو نہیں مانتا۔ کہا کہ اس کی پوجا تو ضرور، میں اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، میں تو اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، تم کہتے تو میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ تو جب اس نے یہ دیکھا تو اس نے میسرہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ ہمارے مکہ کے اندر صادق اور امین کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ تو اس نے میسرہ سے کہا کہ خدا کی قسم ہماری کتابوں میں اس کے اندر جو نشانیاں ہیں وہ وہی نشانیاں ہیں جو ایک نبی کے اندر نشانیاں ہونی چاہیے، اور یہ اس
امت کا نبی بنے گا، اور مجھے ڈر ہے کہ یہود و نصارہ اس کو نقصان نہ پہنچا دیں، اس کو دوبارہ واپس جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ۔ تو آپ نے منافع جو کمایا تھا اس کو لے کر جب واپس چل پڑے، واپس چلتے چلتے جب مکہ کے قریب آنے والے تھے، جب مکہ قریب آنے والا تھا، صحرا میں تھے، میسرہ نے کہا کہ اے محمد بن عبداللہ، آپ ایک سرخ اونٹ پر بیٹھیے اور جلدی سے مکہ پہنچیے اور جا کر خدیجہ کو ڈبل منافع کا جو بتائیے، اس کو خبردار کیجئے کہ ہمیں اس مرتبہ بہت منافع ہوا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کی بات کو قبول فرمایا اور پھر آپ سرخ اونٹ پر بیٹھے اور مکہ کے اندر جب پہنچے تو حضرت خدیجہ جو ہے اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنے مکان کے چبوترے پر کھڑی ہو کر اپنے قافلے کا انتظار کر رہی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان، وہی نوجوان جس کو میں نے بیچا ہے، سرخ اونٹ پر آ رہا ہے۔ جب رسول اللہ قریب آئے تو اس نے حضرت خدیجہ کبریٰ دیکھ رہی ہے کہ نوجوان تپتی ہوئی، ایک بہت زیادہ تپش تھی، بہت زیادہ سورج جو ہے اب جگمگا رہا تھا کہ حضرت خدیجہ کیا دیکھتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کے اوپر فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے، ایک بادل آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں، ایک چھوٹا سا بادل کا ایک ٹکڑا۔ پورے عرب کے اندر گرمی ہے، مکہ کے اندر اس قدر تپش ہے، لیکن اس نوجوان پر ایک بادل سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اس نے جب رسول اللہ قریب آئے تو اس نے پوچھا کہ اے نوجوان، اکیلے آئے ہو، خیریت ہے؟ آپ نے بتایا کہ میں خبردار کرنے آیا ہوں، اللہ نے ہمیں جو ہے اس سال بڑا منافع، یعنی ہم کو اللہ نے ڈبل منافع عطا فرمایا۔ خدیجہ بڑی خوش ہوئی، لیکن اس نے جانچنا چاہا کہ آیا یہ واقعی جو بادل ہے اسی نوجوان کو سایہ کر رہا ہے یا ویسے ہی یہ بادل ایک جو ہے آسمان پر ہے۔ اس نے کہا کہ نوجوان جلدی سے میسرہ کے پاس جاؤ اور اس کو کہو کہ وہ صحیح سالم جو ہے جلدی سے مکہ پہنچے۔ جب رسول اللہ واپس پلٹے تو وہ بادل پھر آپ کے پیچھے پیچھے اوپر جانے لگا۔ تو خدیجہ سمجھ گئی یہ نوجوان کی جو ہے بہت بڑی جو برکتوں والا ہے، یہ ضرور کوئی خاص شخص ہے، یہ کوئی خاص اللہ کا بندہ ہے جس پر اتنی رحمت ہے، اس پر ایک بادل سایہ کیے ہوئے ہے۔ پھر جو قافلہ واپس آیا تو خدیجہ نے کہا تھا کہ اے نوجوان، میں تجھے جتنے میں عام ایک مزدور کو، ایک جو میرا بندہ میرے مال میں تجارت لے کر جاتا ہے، اس کو جو میں اجرت دیتی ہوں میں آپ کو ڈبل دوں گی، لیکن جب آپ نے ڈبل منافع کا بتایا تو اس نے اس سے بھی زیادہ دیا۔ اور پھر رسول اللہ جب مکہ میں واپس تشریف لے آئے تو آپ علیہ السلام اپنے گھر پر تھے کہ حضرت خدیجہ نے جب آپ کے اندر اس قدر جب نشانیاں دیکھی، جب آپ حضرت خدیجہ کو بتا رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں بہت زیادہ منافع دیا ہے، اور ہمیں جب میسرہ قافلہ لے کر واپس آیا تو اس نے آ کر رسول اللہ کی نشانیاں بتائیں، یہ وہ نوجوان ہے جس کے آگے پتھر بھی سلام کر رہے تھے، جس کے آگے درخت جھک رہے تھے، درخت جھک کر اس کو سلام کر رہے تھے۔ ہم نے بے شمار نشانیاں دیکھی، یہاں تک کہ راہب نے کہا کہ یہ اس امت کے نبی ہوں گے۔ تو حضرت خدیجہ کبریٰ کے اندر اس قدر اثر ہوا کہ آپ کا دل چاہا کہ کاش میری اس نوجوان سے شادی ہو جائے۔ حتیٰ کہ خدیجہ کبریٰ کے لیے بڑے بڑے تاجروں نے، بڑے بڑے سرداروں نے رشتہ بھیجا جب انہوں کی دوسرے شوہر سے علیحدگی ہوئی تھی، لیکن خدیجہ کبریٰ نے قبول نہ کیا۔ لیکن ایک دن آپ خانہ کعبہ کے اندر آئیں اور وہاں پر آ کر طواف کیا اور پھر اللہ سے دعا کرنے لگی۔ پھر دعا کیا کرتی ہے؟ دعا میں یہ نہیں مانگا اے اللہ میرا مال اور بڑھا دے، بلکہ مانگ رہی ہے اے اللہ مجھے اس نوجوان سے کاش میری شادی ہو جائے۔ پھر آپ علیہ السلام سے حضرت خدیجہ کبریٰ کو عشق ہوا تو اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیہ سے اس کا تذکرہ کرنے لگی کہ وہ نوجوان بڑی جو ہے رونق والا ہے، اس کے چہرے پر جو ہے بڑا نور ہے، اور مجھے میرا دل چاہتا ہے کہ کاش میری اس سے شادی ہو جائے۔ حضرت نفیسہ جو آپ کی سہیلی تھی وہ اور اس نے فوراً جانچ لیا کہ خدیجہ ان سے نکاح کرنا چاہتی ہیں، وہ وہاں سے نکلی، کہا کہ میں ابھی آتی ہوں۔ آپ سیدھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی ہیں اور آ کر بڑے طریقے کے ساتھ بات کرتی ہیں اور کہتی ہیں اے محمد شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ یا نفیسہ کیف اتزوج، میں کیسے شادی کروں؟ وما ادرک حتی انا لا ادرک مال، کہ میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، میں شادی کیسے کر لوں؟
کہا کہ اگر تجھے مال و دولت بھی مل جائے اور ایک اچھے نسب والی جو تمہارے کفو ہے، تمہارے برابر کی ہے اور شریف النسب ہو، اگر ایسی عورت سے تمہاری شادی ہو جائے تو پھر تم کیا کہتے ہو؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من ہی، اور وہ کون ہے؟ تو اس نے کہا ہی خدیجہ بنت خویلد، خدیجہ بنت خویلد، حضرت خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ آپ نے فرمایا اذا ہی ترغبین فانا راض عنہا، اگر وہ یہ چاہتی ہیں، اگر وہ اس سے راضی ہیں کہ مجھ سے شادی کرنا تو پھر میں بھی راضی ہوں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کا نکاح حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے چچا عمر بن اسد جو ہیں آپ کے چچا تھے، اور ورقہ بن نوفل جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے آپ کا نکاح جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کیا۔ اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حکم دیا کہ جو ہے اونٹ ذبح کیے جائیں، اور اونٹوں کا گوشت جو ہے فقراء میں جو پکا کر تقسیم کیا گیا، سب کو کھلایا گیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا نکاح ہوا، اور نکاح کے حضرت ابو طالب نے کروایا، اور انہوں نے خطبہ دیا، اور آپ کے چچا نے حضرت خدیجہ کے چچا نے خطبہ دیا، ورقہ بن نوفل نے خطبہ دیا، اور پھر اس طرح آپ کا نکاح رسول اللہ سے ہوا۔ اور پھر یہی مالدار خاتون جو مکہ کی مالدار خاتون ہے، اس نے اپنا سارا مال رسول اللہ پر جو قربان کر دیا، سارا مال رسول اللہ پر قربان کر دیا۔ یہاں تک کہ جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ کی امی جان جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ، رسول اللہ کی زیارت کے لیے آتی ہیں کہ میں اپنی بہو کو دیکھ کر تو ہوں کون سی محمد کی زوجہ ہے، میں اس کی ذرا زیارت کر کے تو آؤں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب مکہ آتی ہیں، رسول اللہ کے گھر پر آتی ہیں، آپ آ کر خدیجہ کو دیکھتی ہیں اور برکت کی دعا کرتی ہیں، اور پھر عرض کرتی ہیں اے اللہ کے رسول، میں ہمارے گھر پر ہے اس قدر قحط آ گیا، ہمارے جانور مر گئے ہیں، ہمارا جو ہے وہاں پر جتنا بھی غلہ تھا، جتنے بھی وہاں پر زراعت تھی وہ سوکھ گئی ہے، اب ہمارا گزارا نہیں ہو رہا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کا تذکرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کیا، تو حضرت خدیجہ نے 40 بکریاں اور ایک اونٹ کا تحفہ دے کر حضرت حلیمہ سعدیہ کو 40 بکریوں اور ایک اونٹ کا تحفہ دیا۔ اس قدر آپ مہمان نواز تھی، اور پھر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اس قدر وفاداری کے ساتھ رہنے لگی کہ یہی وہ مالدار خاتون آج کل کی عورتوں کو دیکھنا چاہیے کہ اگر آج کل کوئی عورت مالدار ہوتی ہے تو وہ اپنے شوہر پر حکم چلانا شروع کر دیتی ہے، حکم چلاتی ہے، لیکن یہ وفادار بیوی حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ وہ عورت ہے جب نبی کریم علیہ السلام سال میں 1 مہینہ پورا غار حرا میں عبادت کرتے تھے، آپ تنہا گزارا تنہائی میں رہتے، تو حضرت خدیجہ اپنے گھر سے 3 میل کا فاصلہ تھا، 3 میل کا فاصلہ، اپنے گھر میں کھانا بناتی، کھانا پکا کر اس کو ایک کسی کپڑے میں باندھ کر برتن میں ڈال کر اور پھر رسول اللہ کو دینے کے لیے غار حرا میں جاتی۔ 3 میل کا فاصلہ صرف مسافت ہے، اور پھر اتنا اونچا پہاڑ جہاں پر غار حرا ہے، اگر آدمی چڑھنے لگے تو اس کو 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اس قدر اونچا ہے، عام بندہ جو زیادہ عمر کا بندہ نہیں چڑھ سکتا، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ اس پہاڑ پر چڑھتی، غار حرا میں رسول اللہ کو کھانا پہنچاتی، یہاں تک کہ جب رسول اللہ اس غار میں جاتے تو آپ نے اپنے نوکروں کو بھیج دی، جاؤ جا کر وہاں پر کھڑے ہو جاؤ، کہیں رسول اللہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، رسول اللہ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ آپ کھانا لے کر ایک دفعہ رسول اللہ کے پاس جا رہی ہیں، جب کھانا لے کر جا رہی ہیں حضرت جبرائیل امین رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول خدیجہ کھانا لے کر آ رہی ہے، خدیجہ برتن میں کھانا لا رہی ہے، جب وہ آپ کے پاس آئیں انہیں اللہ کی طرف سے اور میرا بھی سلام دیجیے گا، ان سے کہیے گا اللہ نے انہیں سلام بھیجا ہے اور میرا بھی انہیں سلام ہو۔ جب حضرت خدیجہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئی اور کھانا پیش کیا تو رسول اللہ نے فرمایا خدیجہ ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے اور جبرائیل نے بھی تمہیں سلام بھیجا ہے۔ تو حضرت قربان جائیں حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ تڑپ اٹھی کہ اللہ نے مجھے سلام بھیجا ہے، تو آپ نے فرمایا ہوا السلام، اللہ سلامتی والا ہے، کیونکہ اللہ کا نام ہی سلام ہے۔
اللہ کا نام ہی سلام ہے. آپ نے یہ نہیں کہا جس طرح ہم بندے کو کہتے ہیں کہ اس پر بھی میرا سلام ہو. نہیں نہیں، حضرت سیداتنا خدیجہ الکبریٰ عشق رسول میں آپ نے وہ تربیت پائی. آپ نے رسول اللہ سے آپ وہ آداب سیکھ رہی تھی کہ آپ نے فرمایا هو السلام وعلیہ السلام، میرا اللہ جو ہے وہ سلامتی والا ہے. جبریل پر بھی میرا سلام ہو. اے اللہ کے رسول آپ پر بھی میرا سلام ہو. اے اللہ کے رسول آپ پر بھی میرا سلام ہو اور جبریل کو بھی میرا سلام ہو. اور اللہ سلامتی والا ہے. حضرت سیداتنا خدیجہ الکبریٰ نبی کریم علیہ السلام کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی سوائے ابراہیم کے کہ وہ نبی کریم کی زوجہ ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے. نبی کریم علیہ السلام کی حضرت خدیجہ سے جو اولاد پیدا ہوئی ان میں سب سے بیٹے آپ کا پہلا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام قاسم تھا، جس کا نام قاسم تھا. اور اسی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کی کنیت ابو القاسم ہے. ابو القاسم ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کی کنیت ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو لیکن میری کنیت پر نام نہ رکھو، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی کنیت ابو القاسم ہے. اور پھر ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا اللہ معطی وعلی القاسم، اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. اللہ کی ذات مجھے خزانوں سے نوازتی ہے اور میں لوگوں کو دے دیتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام کی اس زوجہ سے آپ کے دو بیٹے قاسم اور عبداللہ جن کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے، یہ دو پیدا ہوئے. اور حضرت سیداتنا خدیجہ سے 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئی جن میں بڑی حضرت زینب رضی اللہ عنہ اور دوسری بیٹی جو ہے حضرت سیداتنا رقیہ اور تیسری بیٹی حضرت سیداتنا ام کلثوم اور چوتھی بیٹی سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. یہ 4 صاحبزادیاں ہیں. حضرت سیداتنا خدیجہ الکبریٰ وہ نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ ہیں جن کی اولاد آج پورے روئے زمین پر موجود ہے. حسن حسین کی نانی ہے، حضرت زینب کی نانی ہے، حضرت امام حسن اور امام حسین کی نانی ہے. نبی کریم علیہ السلام حضرت خدیجہ سے اس قدر محبت فرماتے اور حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال رسول اللہ کے لیے قربان کیا. اور لیکن جب جو ہے قریش نے آپ کے ساتھ دشمنی مول لے لی اور آپ کے ساتھ بائیکاٹ کیا اور شاہ بن ابی طالب نے جب رسول اللہ کو رہنے پر مجبور کیا تو حضرت خدیجہ نے وہاں پر یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول میں نہیں وہاں پر جا سکتی کیونکہ میں تو مالدار ہوں. آپ نے رسول اللہ کے ساتھ جانا وہاں پر قبول کیا اور آپ بھی 3 سال تک مسلسل بھوکے پیاسے جیسے وہاں پر مسلمان رہے، صحابہ کرام رہے. آپ نے بھی ویسے ہی رہنا قبول فرمایا، ویسے ہی رہنا قبول فرمایا. اور 25 سال جب آپ کی شادی رسول اللہ سے ہوئی تو اس ٹائم رسول اللہ کی عمر مبارک 25 سال تھی اور حضرت سیداتنا خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی. 40 سال تھی. لیکن جب رسول اللہ سے نکاح ہو گیا تو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو انہوں نے زندگی گزاری اس کی جو ہے مدت وہ 25 سال ہے. 15 سال آپ نے رسول اللہ سے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے گزارے اور 10 سال اعلان نبوت فرمانے کے بعد بھی گزارے. نبی کریم علیہ السلام کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی اور نبی کریم علیہ السلام کی یہ جان نثار بیوی جب نبی کریم علیہ السلام کو اعلان نبوت فرمائے 10 سال ہو گئے تو حضرت سیداتنا خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا. جب آپ کے انتقال کا وقت آیا تو آپ بستر پر تھی، بیمار تھی. نبی کریم علیہ السلام ان کی دل جوئی فرما رہے تھے. نبی کریم علیہ السلام فرما رہے تھے اے خدیجہ مجھے ابھی جبرائیل نے خبر دی ہے کہ اللہ نے تجھے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ تو سارے جہانوں کی عورتوں سے افضل ہے، سارے جہان کی عورتوں سے افضل ہے. اور پھر اللہ نے تیرے لیے ایک جنت میں محل تیار کروایا ہے، جنت میں تیرے لیے محل تیار کروایا ہے جو موتیوں سے بنا ہوا ہے، موتیوں سے بنا ہوا ہے، جس کے اندر نہ تو کوئی شور و غن ہے اور نہ ہی کوئی مشقت ہے. اور اس کے اندر جنت کی ایک نہر بھی بہ رہی ہے، جنت کی ایک نہر بھی بہ رہی ہے. نبی کریم علیہ السلام
کہ یہ جان نثار بیوی جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی غار حرا میں، تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر کب کبھی تاری تھی کہ آپ اپنے گھر میں تشریف لائے تو حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ سے آپ نے فرمایا زمیلونی زمیلونی، مجھ پر چادر اڑا دو، چادر اڑا دو، تو حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ نے آپ پر کمبل اڑا دیا۔ جب آپ کو سکون ہو گیا، جب کب کبھی جاتی رہی تو حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، اے محمد کہ تمہیں کیا ہوا ہے، کس لیے کام رہے ہو؟ آپ نے فرمایا آج مجھ پر ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ ایک جو ہے اللہ کا فرشتہ آیا، اس نے جو ہے آ کر مجھے اپنے گلے لگایا اور دبایا اور پھر فرمایا اقرا پڑھ۔ میں نے کہا ما انا بیکاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے پھر مجھے اپنے گلے لگایا اور پھر مجھے دبایا اور پھر کہا کہ اقرا پڑھ۔ میں نے کہا کہ ما انا بیکاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے پھر تیسری بار ایسے ہی کیا اور پھر تیسری بار کرنے کے بعد پھر مجھے دبایا اور پھر کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا فرمایا۔ عزیزان محترم، یہاں پر یہ بات میں عرض گزار کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے نے جب کہا کہ اقرا پڑھ، آپ نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ کیوں فرمایا؟ کیونکہ نبی جو ہے دنیا میں اس کا کوئی استاد نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے سکھا کر بھیجا جاتا ہے، اسے ساری تعلیم دے دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جس کا آپ کو علم نہ تھا، آپ کو سب کچھ سکھا دیا گیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب فرشتے نے آ کر کہا کہ اقرا پڑھ، آپ نے کہا میں پڑھنے والا نہیں، میں نہیں پڑھتا۔ پھر دوسری بار بھی کہا نہیں پڑھتا، تیسری بار بھی کہا نہیں پڑھتا۔ جب اس نے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ پھر جب اللہ کا نام آیا تو آپ نے پڑھنا شروع کر دیا اور پھر پوری وحی جو آپ پر نازل ہوئی آپ نے پڑھی۔ حضرت خدیجہ کو جب واقعہ سنایا تو حضرت خدیجہ فوراً اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس گئی جو کتاب کا علم رکھتے تھے، انہوں نے عیسائیت کا مذہب قبول کیا تھا، اس کے پاس گئے، انہیں جو ہے پوری جو ہے انجیل کا پتہ تھا۔ ان کے پاس جب جاتی ہیں انہیں پورا قصہ سناتی ہیں، انہوں نے کہا حتی یا خدیجہ اذا صدقتنی